کچھ دریاؤں میں پانی کے بجائے تہذیبوں کے دھارے بہتے ہیں. ان کی ہر موج میں ایک الگ تہذیب کی جھلک ہوتی ہے، جیسے دریائے دجلہ اور دریائے فرات. دریائے دجلہ اور فرات نے کئی تہذیبوں کو سیراب کیا ہے. یونانیوں نے ان دریاؤں کے درمیانی علاقے کو میسوپوٹیمیا کا نام دیا، جسے موجودہ دور میں عراق کہا جاتا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد سے 55 میل جنوب میں دریائے فرات کے کنارے بابل کا شہر آباد تھا. اس شہر سے دنیا کی پہلی تہذیب میسوپوٹیمیا نے جنم لیا. دریائے دجلہ اور فرات عراق کے شہر قرنا میں جا کر آپس میں مل جاتے ہیں. قرنا وہ شہر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وطن بنایا تھا. بائبل میں اس شہر کو باغ خدا کہا گیا ہے، جہاں وہ درخت تھا جس کے سرخ پھل کو کھانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا. مشہور ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے. قابیل نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر جس جگہ کو اپنا مسکن بنایا اس کا نام بابل پڑ گیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق اسی علاقے سے تھا. 3500 قبل از مسیح میں دریائے فرات کے کنارے بابل کے بادشاہ نمرود نے ایک نیا شہر عروق آباد کیا. نمرود خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا. اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا. نمرود نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش دریائے فرات کے کنارے آباد شہر ار میں ہوئی، جہاں آج کل عراقی شہر تل المقیر ہے. 562 سے 605 قبل از مسیح میں بابل پر بخت نصر کی حکومت آئی. اس نے جوانی میں مصر تک کا علاقہ فتح کر لیا. بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے پورا شہر تاراج کر دیا. ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتب کو جلا دیا اور یہودیوں کو قید کر کے بابل لے آیا. یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے. ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے. دریائے دجلہ اور فرات کا یہ علاقہ سمیریا، اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی تہذیبوں کا مرکز رہا. 6 صدی قبل از مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہ 200 سال تک یونانیوں کے زیر حکومت رہا. یونانیوں کے بعد 7ویں صدی عیسوی تک یہاں ایرانیوں کا راج رہا. 7ویں صدی عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق فتح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے علاقے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ہی جام شہادت نوش کیا. آپ کا روضہ مبارک نجف میں ہے، جو کہ کوفہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. واقعہ کربلا عراق کے شہر کربلا میں 680 عیسوی میں پیش آیا، جب اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید اور فرات کی زرخیز مٹی میں. بغداد کے عروج و زوال کی تاریخ بھی دفن ہے. امویوں کے بعد عباسیوں نے پہلی بار بغداد کو دارالحکومت بنایا. ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء یہاں بیٹھ کر پوری سلطنت چلاتے تھے. اسلامی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے یہ شہر انتہائی اہمیت کا حامل رہا. عباسیوں کے دور میں بغداد علم و ادب کا مرکز بنا. دنیا بھر کے اہل علم اور دانشور یہاں آ کر علم کی پیاس بجھاتے. 1258 میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں عباسیوں کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو شکست دی اور بغداد کو تباہ کر دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بھیٹ چڑھ گئے. کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور تہ تیغ کر دیے گئے اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے. 16ویں صدی عیسوی میں عراق عثمانیہ سلطنت کے زیر حکومت چلا گیا اور اس کی یہ حیثیت جنگ عظیم اول تک قائم رہی، جس کے بعد برطانیہ نے یہاں قبضہ کر لیا. 1932 میں انگریزوں نے اسے آزادی دی اور حکومت شریف مکہ کے بھائی امیر فیصل کو ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے معاوضے کے طور پر دے دی گئی. 14 جولائی 1958 کو عراقی بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم نے عراق میں فوجی انقلاب برپا کیا اور بادشاہت ختم کر دی. انہوں نے عراق کو جمہوریہ عراق قرار دے دیا. 1969 میں صدام حسین ملک کے صدر بنے. صدام حسین نے 1980 میں ایران اور 1990 میں کویت پر حملہ کیا، جس کا نقصان صرف عراق کو ہی ہوا. 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے عراق پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے حملہ کر دیا. 2006 میں صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی. صدام حسین کی پھانسی کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ فساد میں اضافہ ہوا. کچھ عرصہ پہلے عراق کے شمالی علاقوں میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا. داعش کے مکمل خاتمے کے لیے عراقی فورسز امریکی فورسز سے مل کر داعش سے لڑ رہی ہیں.
बरहाम सालेह मुल्क के मौजूदा सदर हैं। इराक दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्कों में चौथे नंबर पर है। इराक में अरब और कुर्द दो बड़ी कौमियतें हैं। मुल्क की आबादी 4 करोड़ 3 लाख के करीब है, जिनमें 97% मुसलमान हैं। नजफ का वादी उस सलाम कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां बहुत सी मोतबर हस्तियां दफन हैं। हनफी फ़िक़्ह के बानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए। आप ताबई आलिम दीन और इस्लामी क़वानीन की अव्वलीन तदवीन करने वाले हैं। इमाम अबू हनीफा का मज़ार बगदाद में है। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार भी बगदाद में ही है। इराकी लोगों के बारे में ये मशहूर है कि जब कोई उनकी किसी चीज़ की ज़्यादा तारीफ करता है तो वो ये चीज़ उस शख्स को दे देते हैं। इसलिए इराक में लोग किसी की अच्छी चीज़ पर तारीफ करते हुए एहतियात करते हैं। इराक में कोरोना वायरस से 2085 लोग मुतासिर, जबकि 93 हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह इराक में भी ज़ियारात बंद हैं और इस साल रमज़ान की रौनकें मांद हैं।